الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 314 تا 332 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نظر کی حفاظت کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اسے تمام گناہوں سے بچا کر مسلمانوں کی حق تلفیوں سے بچا اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راستوں میں بیٹھنے کے حقوق، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا، جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنا، نمبر 2 تکلیف دہ شے دور کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ادھر ادھر دیکھنے کا بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں راستے کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ راستے کا حق، نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنا۔ واقعی اس کی بے حد اہمیت ہے، لہذا حصول ثواب آخرت کی نیت سے آنکھوں کے متعلق نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ کو ہر فضول بات، یعنی جس کی ضرورت نہ ہو، اس سے بچائے، کیونکہ اللہ پاک جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا، اسی طرح بروز قیامت بندے سے فضول نظر، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اجنبیہ، یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں تو بد نگاہی سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ نگاہوں کی حفاظت کا قرآنی حکم، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب 397 صفحات سے بعض مندرجات ملاحظہ ہوں۔ اللہ پاک مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ کی سلائی، حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا
ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ زینب کے 4 حروف کی نسبت سے نظر کے بارے میں 4 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ پھیر لو، جان بوجھ کر نظر مت ڈالو۔ نمبر 2، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا دے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت۔ نمبر 3، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ پاک اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ ابلیس کا زہریلا تیر۔ نمبر 4، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان خدائے رحمان ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ عورت کی چادر بھی مت دیکھو۔ حضرت علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ گفتگو میں نگاہ کہاں ہو؟ سوال، کیا گفتگو کرتے ہوئے نظر نیچی رکھنی ضروری ہے؟ جواب، اس کی صورتیں ہیں، مثلا مرد کا مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ امرد ہو اور اس کو دیکھنے سے شہوت آتی ہو، یا اجازت شرعی سے مرد کسی اجنبیہ سے یا عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہو، تو نظر اس طرح نیچی رکھ کر گفتگو کرے کہ اس کے چہرے بلکہ بدن کے کسی عضو حتیٰ کہ لباس پر بھی نہ پڑے۔ اگر کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھی گفتگو کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی نیت سے ہر ایک سے نیچی نظر کیے بات کرنے کا معمول بنائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ فی زمانہ جس کی نیچی نگاہیں رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اسے جب امرد یا اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے اس وقت نیچی نگاہیں رکھنا اس کے لیے سخت دشوار ہوتا ہے۔ مدنی چینل سے متاثر ہو کر 12 افراد کا قبول اسلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت مرحبا۔ آئیے اس ضمن میں ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کی مدینہ منورہ میں بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاخری 1432 سنہ ہجری بمطابق 6 مئی 2011 عیسوی کم و بیش 4 بجے دن سبز امامے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ بمبئی ہند کے رہنے والے ہیں۔ ان سمیت گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے بروز جمعۃ المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام 1431 سنہ ہجری بمطابق 12/11/2010 اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ان کے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے۔ اس کے پروگرامز میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی بدظن تھے۔
مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا انہیں بہت بھاتا، اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر وہ بہت خوش ہوتے۔ ان کی والدہ سب سے کہتی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں، واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے۔ مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی، مگر وہ خوف زدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی انہیں مدنی چینل سے ہی ملا۔ ہوا یوں کہ نگران شورا و مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے جب لوگ کیا کہیں گے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ وہ گورنمنٹ ملازم تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کا نام محمد ابراہیم رکھا گیا، اور الحمدللہ وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید بھی بن چکے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب رقت طاری ہو گئی، اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آنکھوں کا قفل مدینہ عطا کر دیجئے۔ پھر انہوں نے امت خضرا کے سائے میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ پاک انہیں اور ان کے طفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ 12 افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنتوں بھرے بیان لوگ کیا کہیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نگاہ مصطفیٰ کی ادائیں۔ سوال، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر فرمانے کے مختلف انداز بتا دیجئے۔ جواب، نمبر 1، کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے۔ نمبر 2، کسی چیز کی طرف نہ دیکھنے کی حالت میں نگاہیں نیچی رکھتے۔ نمبر 3، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رہتی تھیں۔ مراد یہ کہ اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی ہوتی۔ نمبر 4، اکثر گوشہ چشم یعنی آنکھوں کے وہ کنارے جو کن پٹی سے ملے ہوتے ہیں سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حد درجہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 5، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، یعنی نظر چراتے نہیں تھے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورے بدن مبارک سے پھر کر متوجہ ہوتے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے شعر میں فرماتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم دنیا و آخرت میں جس طرف اٹھی، مردہ جسموں میں جان اور روحوں میں تازگی آ گئی۔ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور عنایتوں بھری پاکیزہ نظر پر لاکھوں سلام ہوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر پر حضرت مولانا اختر الحامدی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب تضمین باندھی ہے۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصدن دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے، اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، اور دیور و بھابھی بدنگاہی، آپسی بے تکلفی و ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کی دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں بلا ضرورت و بے تکلفی سے گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ ہی آپس میں بلا ضرورت اور بے تکلفی سے بات چیت کریں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں ٹی بی کا مریض تھا۔ شرم و حیا کا جذبہ پانے، بدنگاہی کی آفتوں سے خود کو ڈرانے، نگاہوں کی حفاظت کی تڑپ بڑھانے، بات کرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کی خاطر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ اپنا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ ضلع ننکانہ، پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی تادم تحریر تقریباً 12 سال سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں۔ ان کی وابستگی کا سبب بین الاقوامی 3 دن کے سنت و برے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان شریف میں حاضری ہے۔ اجتماع کے تقریباً 7.5 ماہ بعد وہ سخت بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کے مرض کو ٹی بی قرار دیا۔ بیماری بھگتتے ہوئے لگ بھگ 4.5 ماہ گزر گئے، اور ایک بار پھر 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کا موسم بہار آ پہنچا۔ وہ جانے کے لیے بے قرار ہوئے، مگر گھر والے مانے یعنی رکاوٹ ہوئے۔ انہوں نے امی جان کا ذہن بنایا کہ وہاں کثیر تعداد میں عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں، مجھے جانے دیجیے۔ نیک بندوں کی صحبت اور وہاں ہونے والی رقت انگیز دعا کی برکت سے انشاءاللہ صحت کی نعمت لے کر پلٹوں گا۔ الحمدللہ اجازت مل گئی۔ دوائیں وغیرہ ساتھ لے کر اجتماع میں شریک ہوئے۔ اختتامی رقت انگیز دعا ختم ہونے والی تھی۔ دل میں حسرت پیدا ہوئی۔ دعائیں تو بہت ہوئیں، مگر ان کے مرض ٹی بی کے لیے صراحتاً یعنی صاف صاف الفاظ میں دعا نہیں مانگی گئی۔ کاش ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی دعا ہو جاتی۔ ابھی یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ کمال ہو گیا۔ دعا کروانے والے کی کچھ اس طرح آواز مائک پر گونج اٹھی، یا اللہ، جو کینسر کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما۔ دعا میں 2 اور بیماریوں کے بھی نام لیے گئے جو وہ بھول گئے۔ خیر، ٹی بی سے شفا کی دعا سنتے ہی ان کے دل نے گویا پکار کر کہا کہ بس اب تو ٹھیک ہو گیا۔ اجتماع سے واپسی کے دوسرے ہی دن چیک اپ کروانے کے لیے پنجاب کے شہر شیخو پورا گئے، ایکس رے وغیرہ کروائے۔ ایکس رے دیکھ کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، مبارک ہو، آپ کی ٹی بی ختم ہو چکی ہے۔ اگرچہ ہو ٹی بی نہ گھبراؤ پھر بھی،
شفا حق سے دلوائے گا مدنی ماحول، تمہیں صحت و عافیت ہوگی حاصل، تم اپنا کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ بیماری کی عظیم الشان فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی کی ٹی بی کی بیماری جاتی رہی۔ ہم اللہ پاک سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت کے طلبگار ہیں، تاہم اگر کوئی بیماری ہو بھی جائے تو ہمت نہ ہاریے، صبر کرتے ہوئے بیماری پر ملنے والے ثواب آخرت پر نظر رکھیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے تو اس کی وہی نیکیاں لکھ جو یہ پہلے کیا کرتا تھا، اگر اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے، ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راستے کا حق نمبر 2، تکلیف دہ چیز دور کرنا۔ کانٹے دار شاخ ہٹانے والے کی مغفرت ہو گئی۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں مذکور حق نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھنا کے متعلق نیکی کی دعوت کے ڈھیروں مدنی پھول حاضر کیے گئے۔ اب اسی روایت میں بیان کردہ راستے کا حق نمبر 2، تکلیف دہ شے دور کرنا کے ضمن میں نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ یقیناً مسلمانوں کی راہوں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 623 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ پاک کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ثواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ پاک کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ پاک اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ راستے کی تکلیف دہ چیزوں کی نشاندہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی راہ میں ایسا روڑا پتھر وغیرہ ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو، یا ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہوں جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو، یا سڑک پر کیلے، پپیتے یا آم وغیرہ کے چھلکے کسی نے پھینکے ہوں جس سے آدمی پھسل کر گر سکتا ہو، یہ اور اسی طرح کی ایسی چیزیں رضا الہی کی نیت سے ہٹا دینا کار ثواب ہے۔ اسی طرح سرے راہ گڑھا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے۔ کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر کر مر جاتے ہیں۔ جہاں لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو وہاں سیمنٹ کے ڈھکن لگانا مناسب ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں، مثلا چھلکے، گندگی وغیرہ، راستے میں نہ پھینکے۔
اگر اپنے گھر کا گٹر بھر گیا، گندا پانی گلی میں آ گیا یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا، اس طرح کے مسائل فوراً حل کر لینے چاہیے۔ نیز کپڑے وغیرہ بھی دھو کر گھروں کے برآمدے میں اس طرح نہ سکھائے جائیں کہ راہ گیروں پر پانی ٹپکے۔ کسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرا ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے، یہ گناہ ہے۔ حقوق عامہ تلف کرنا، مثلا محفل نعت، چوک اجتماع یا کسی طرح کی دینی یا دنیاوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا بستہ اسٹال لگا کر یا قصدن گاڑی پارک کر کے کسی کے گھر، دکان یا راہگیروں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، کسی نماز میں مسجد بھر گئی اور باہر صفیں بنا دی گئی یا جنازے کے جلوس کی وجہ سے راستہ گھر گیا، یہ گناہ نہیں۔ اسی طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال کے جلوس اور جلوس میلاد میں بھی حرج نہیں۔ مسلمان کی راحت کا سامان کیجئے، یوں خود پر راہ خلد آسان کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راستے کا حق نمبر 3، سلام کا جواب دینا۔ 100 میں سے 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو اسی رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں راستے کا حق نمبر 3، سلام کا جواب دینا کے متعلق نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول قبول فرمائیے۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام و ملاقات کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرد مرد سے یا عورت عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تیری رحمتوں پہ میں قربان یا رب، میرے بال بچے میری جان یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو عموماً سلام و جواب سلام اور مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ آئیے نیکی کی دعوت کا مزید ثواب لوٹنے کے لیے اس بارے میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے کچھ مہکے مہکے مدنی پھول چننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول پر محمول نہ فرمائیے، ان میں سنتوں کے علاوہ ہو سکتا ہے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہو، جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ اسلامی بہنوں نیز محارم کو سلام کریں۔ نمبر 2، مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت 1332 صفحات جلد 3 صفحہ 459 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3،
دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ نمبر 4، سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاک کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے۔ نمبر 6، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ نمبر 7، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت یعنی زیادہ نہیں۔ اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 9، اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ 11، سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے۔ پہلے میں کہتا ہوں، آپ سن کر دہرائیے۔ السلام علیکم، اب پہلے میں جواب سناتا ہوں، پھر آپ اس کو دہرائیے۔ وعلیکم السلام، رضائے حق کے لیے تم سلام عام کرو، سلامتی کے طلبگار ہو سلام کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجیے۔ نمبر 3، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 4، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 7، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 8، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ نمبر 9، مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے،
جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 10، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 11، آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہو۔ 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ غیر عورت سے ہاتھ ملانے کا آداب، ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی اجنبیہ یعنی ایسی عورت جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 446 پر ہے، اجنبیہ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا جائز نہیں، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے، صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اس سے مصافحہ میں حرج نہیں، یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتا ہے۔ زنانے غیر سے بھائی مصافحہ مت کر، ہوا ہے جرم یہ گر کر لے توبہ حق سے ڈر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راستے کا حق نمبر 4، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر دی ہوئی بخاری شریف کی حدیث پاک راستوں میں بیٹھنے کے حقوق میں سے راستے کا حق نمبر 4 نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کے متعلق نیکی کی دعوت کے مدنی پھول حاضر ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ثواب کی تو کوئی انتہا نہیں۔ راستے میں اکثر اس کا بہت موقع ملتا ہے، مثلا آپ بیٹھے تھے، کوئی ملاقات کے لیے آیا، بغیر سلام کیے ہاتھ ملانے لگا تو اس کو اس طرح نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے کہ بھائی جان، ملاقات کے لیے آنے والے کے لیے ہاتھ ملانے سے قبل سلام کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، ان کو بھی موقع کی مناسبت سے اور ان کے ظرف یعنی حوصلے کے مطابق سمجھایا جا سکتا ہے، مثلا ان سے کہا جائے، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 464 پر مسئلہ نمبر 31 ہے، بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں، یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔ ہاں، دست بوسی کے لیے جھکنے میں حرج نہیں، بلکہ بغیر جھکے ہاتھ چومنا ہی دشوار ہے۔ اس کی نیکی کی دعوت کا احسن طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مدنی بیگ اور اس میں مکتبۃ المدینہ کے دیگر رسالوں کے ساتھ ساتھ 101 مدنی پھول نامی چند رسائل بھی موجود ہوں اور آپ اسی رسالے میں سے نکال کر یہ مدنی پھول دکھا دیں۔ زہ نصیب دکھانے کے بعد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ رسالہ ہی اس ملاقاتی کو تحفے میں پیش کر دیں۔ جی ہاں، اچھی اچھی نیتیں تو ہر کام سے قبل کرنی ہی ہوں گی، اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا
رسالہ دیتے وقت بھی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے تحفہ پیش کر کے ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں۔ اگر بغیر اچھی نیت کے نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، سنتیں بتائیں گے، سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیں گے، نیک اعمال کی ترغیب دلائیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔